اب میں بلا تاخیر شان علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی گفتگو پر دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبد الرحمن صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں محترم عبد الرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین ذی احتشام، ہمارے اس دنیا کے اندر آنے کا واحد مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جس کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو، اور اسی ایک مقصد کے حصول کے لیے ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے اپنے جان و مال کی بھی پرواہ نہ کی، اور اس جماعت کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہتے ہیں۔ اور انہی اصحاب رسول اللہ میں سے ایک صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنہیں والسابقون الاولون کا اعزاز حاصل ہوا، وہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کہ جنہیں شیر خدا کہا گیا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر بنے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کے لقب سے نوازا، وہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب خدا کہا، وہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائیں، وہ حیدر کرار، وہ شیر خدا، وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے کا شرف حاصل ہوا، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کی نسبت کے بارے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اے علی کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ وہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں، جن کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کے وہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کہ جن کے اوپر سیدنا فاروق اعظم بھی شکیہ کرتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں مجھے ایک دن کے علاوہ کبھی عمارت کی خواہش نہیں ہوئی، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ دن کون سا تھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عمارت کی خواہش ہوئی۔ یہ دن تھا کہ جب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، کئی دن بیت چکے ہیں، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں ساری رات نیندیں نہیں آئیں کہ کاش صرف اس خواہش کی بنا پر کہ کاش وہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا سرٹیفکیٹ ہو جائے، سرٹیفکیٹ عطا ہو جائے۔ صبح ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، مگر اس شخص کا چہرہ نظر نہ آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو مطلوب تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا علی کہاں ہیں، بتایا گیا ان کی آنکھیں بیماری کا شکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کے اندر ڈالا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اسی وقت شفایاب ہو گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا جھنڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تھمایا، اور ان ہاتھوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ اس لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا علی علی، نبی کا گھرانہ علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، ہے پیر ہمارا علی علی، ہے جان سے پیارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، توحید کدائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، توحید سکھائی علی علی، حق کا راہی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، صدیق کا بھائی علی علی۔ والسلام۔